بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس سے پہلے ایک لفظ میرے ساتھ پڑھ لیں. کل میں نے اس کی فضیلت پڑھی تو بڑا دل خوش ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ لفظ بندہ مسلمان پڑھتا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، اتنا بڑا سمندر ہے اور کتنی بڑی اس کی جھاگ ہو، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے. اور ساتھ لکھا اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ، درختوں کے پتے دنیا میں بندہ ایک کھیت کے پتے نہیں گن سکتا تب بھی اللہ معاف کرتا ہے. اور ایک تیسرا لکھا کہ جب سے یہ دنیا جہان قائم ہے اس وقت سے جتنے دن آئے ہیں اس کے برابر اگر گناہ ہیں اللہ معاف کرتا ہے. اور تیسری بات میں تو آخر میں تو حد ہو گئی، فرمایا ایک ریت کا ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، اس ایک ریت کے ٹیلے میں ریت کے جتنے ذرات ہوں، اگر اتنے بھی گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے. پڑھ لو میرے ساتھ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما. لفظ پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں کو یاد کرائیں، بیویوں کو یاد کرائیں، ماں بہنوں کو یاد کرائیں، گھر والوں کو یاد کرائیں. اتنا چھوٹا سا لفظ اس کی تصویر کریں، تصویر کر لیں تو جب سونے پہ سوگا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورہ توبہ آیت نمبر 61 اور 62. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا اللہ پاک نے صدقات کی تقسیم اور ان کے مصارف بیان فرمائے. اس سے پیچھے بھی منافقین کا ذکر تھا. یہاں پھر اللہ پاک منافقین کی بری عادات کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نظر آئے گا کہ منافقین کا بار بار تذکرہ اللہ کرتے ہیں، یعنی ان سے بچنا بڑا مشکل ہے. کافر سے بندہ بچ جاتا ہے کیونکہ کھلا کافر ہے، پتہ بھی یہ بڑا اس کی چالیں ہیں. لیکن جو آستین کا سانپ ہو جسے منافق کہتے ہیں، ظاہر سے ہمارے ساتھ ہے اندر سے مخالف ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، اپنے باطن کو صاف کریں. اگر ہم کسی سے اوپر سے ہنس کے مل رہے ہیں اندر بھی ہمارا اس کے ساتھ ہو. آج ہماری حالت کچھ اور ہے، اوپر سے ملیں گے ہاں جی فلان جی اور اندر سے اس کے خلاف بغض بھرا ہوتا ہے. یہ منافقتی اور کیا ہے؟ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے کہ اوپر ہنس کے مل لیا چلو ٹھیک ہے. نہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. اچھا اخلاق کیا ہے کہ قیامت کے دن جو نماز سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، حدیث پاک میں ہے نا، اخلاق حسنہ روز قیامت نامہ اعمال میں ہر چیز سے وزن اس کا زیادہ ہوگا.
نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے، حتیٰ کہ جہاد سے۔ وہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے خیر چھپی ہوئی ہو، کہ آپ کے دل میں ہو یار یہ بندے سے میرا بھلا ہو جائے، اس کا میں بھلا کر دوں، اس کے ساتھ میں خیر خواہی کر دوں۔ یہ ہے اچھا اخلاق۔ اگر یہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں ہے تو الحمدللہ، اور اگر دل میں ہے میں مزہ چکھانا ہی چکھانا، یہ یاد کی کرے گا، انہیں سبق یاد ہو جائے گا، انہیں فلاں ہو جائے گا، کیا ہے منافقت ہی اور کیا ہے۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار منافق، بار بار منافق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ منافق معاف نہیں کرتے۔ فرمایا منہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون، ایذا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، لکھا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدخوئیاں کرتے تھے۔ حالانکہ کائنات کا سارا اخلاق جمع کیا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس سے بھی اونچا ہے۔ اور اللہ نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں کہ آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی جو سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک، ان کے خلاف بھی لوگ بدخوئیاں کرتے ہیں۔ اب میں اور آپ سمجھیں کہ ہمارے خلاف وہ بات نہ کرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر جو معصوم نہیں، معصوموں کے سردار ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، منافق ان کے خلاف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی کہتا اللہ کے بندو تم یہ باتیں کر رہے ہو، ان کو پہنچ جائیں گی۔ سنو قرآن کہتا ہے کہ یہ باتیں ان کو پہنچ جائیں گی۔ قل وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، تو جواب کہہ دیتے آگے سے، کہتے خیر ہے، وہ تو میرے کان ہی کان ہیں۔ اذن کہتے ہیں کان کو۔ کیا مطلب؟ اگر ان تک ہماری باتیں پہنچ گئی نا، ہم جا کے کہیں گے ہم نے نہیں کہی، وہ مان لیں۔ اور یہ اصول ہے، اگر بندہ خود سچا ہو وہ سب کو سچا سمجھتا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، بندہ دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ اگر وہ خود سچا ہے تو کہتا ہے یہ بھی سچا ہے، اگر خود جھوٹا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔ تو وہ ان کو پتا تھا، وہ منافقوں کو، کہ وہ سچے آدمی ہیں، ہم کہیں گے ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، تو مان لیں تو ٹھیک ہے نہیں۔ یعنی بعض لوگ ان میں سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب ان سے کہا جائے بھی ایسا نہ کرو، ان کو باتیں پہنچیں گی پھر تو یقولون هو اذن، کہتے تھے وہ میرے کان ہی کان ہیں، اس کو سن لیتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے نہیں کی بات ختم ہو جائے۔ قل اذن خیر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو وہ کان ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے، وہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری کوئی بات ان کو پہنچ جائے تو وہ تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور ساتھ ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو تم میں سے مومن ہیں اللہ کے نبی ان کی تصدیق کرتے ہیں، کیا ہاں فلاں 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 یہ مومن ہے۔ آگے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، توجہ، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اب یہاں جملہ سمجھو، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو تم میں سے ایمان لائے۔ دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور یہاں کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے رحمت۔ اب کیا مطلب؟ دنیا جہان میں تو زمین آسمان، زمینی مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند سب کچھ ہے، آسمانی مخلوق سب کچھ ہے، اور یہاں تو اللہ پاک صرف ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں رحمت للذین آمنوا منکم، کہ پیغمبر رحمت ہے کن کے لیے؟ جو تم میں سے ایمان والے۔ اور دوسرے مقام پر دنیا کے لیے رحمت۔ علماء نے کیسے مسئلہ حل فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی سب کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ کی رحمت کا جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ مومن، جو آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، یہ ہے در حقیقت آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ کافروں کے لیے بھی رحمت۔ کافر بھی کئی ایسے قوانین جو بناتے ہیں وہ اسلام سے لکھتے ہیں، اسلام کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی رحمت ہے دنیا کے لیے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان والے۔ توجہ کرنا، ایک اور بات آپ کو دے دوں، یہی قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ دوسرے مقام پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ناس۔ اب ناس میں کافر بھی ہیں، دنیا جہان لوگ ہیں۔ اگر 6 ارب آبادی ہے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو سب 4.5 ارب تو کافر ہے۔ تو سب کے لیے قرآن رحمت، قرآن ہدایت ہے، اور ساتھ اللہ کہتا ہے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مولانا صاحب اللہ جی صاحب ہمارے استاد ہیں گجرانوالہ کے، بڑا آسان مثال دے کے مسئلہ حل کیا۔ فرض کی مثال سمجھو، ایک آبادی ہے، اس میں 500 گھر ہیں، 500 گھر کے لیے ٹرانسفارمر لگ گیا ہے۔ اس ٹرانسفارمر میں 500 گھر کو بجلی دینے کی طاقت ہے، اتنی پاور کا ہے، لیکن جو سب سے آخری گھر ہے اس نے ڈیمانڈ اور جمع کرا دیا، بجلی کا کنیکشن لے لیا، اس اپنا ٹرانسفارمر کی بجلی جو ہے اس کے ذریعے اس کے گھر میں لائٹ چل جائے گی۔ جو اس کے پڑوس میں ہے وہ کنیکشن نہیں لیتا، ڈیمانڈ اور جمع نہیں کراتا، اس کے گھر میں کیا رہے گا؟ اندھیرا۔ ٹرانسفارمر پڑا ہوا تھا، وہ آخری گھر میں لائٹ چلی گئی ہے، چل رہی ہے، روشنی ہے، کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کنیکشن ہو گیا، تعلق ہو گیا ہے، پڑوسی ہے، اس کا کنیکشن نہیں ہوا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک کی بات ہو رہی تھی، قرآن دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن لیتے کون ہیں؟ جو متقی ہیں۔ ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ جو متقی پرہیزگار، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک پھر دنیا میں وہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجات عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کہتا ہے خبردار ان کو بہت سخت سزا ہو، ان کے لیے بہت دردناک سزا ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں ہمیں کچھ ہوگا نہیں۔ عام مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی دھرتی پر بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بیت اللہ کو اگر کوئی بندہ اس کو اینٹ گرا دے، کچھ گرا دے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے
جتنا ایک مسلمان کو تکلیف دینا یا مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ نقصان دہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ہمارے دل میں باتیں نکلی ہوئی ہیں، ہم مسلمان کو تھوڑی سی بات پہ گالی، اس کی عزت پہ حملہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے سامنے بندہ کو مسجد کی دیوار پہ توڑی مارے، وہاں ہم او مفتی بنے ہوتے ہیں، اور تو نے اس کو گالی دی ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو تھوڑی مارنے کا گناہ اتنا نہیں ہے، یہ تو بے بدت ہے۔ اور مسلمان کو جتنے دکھ دیا، گالیاں دی، تکلیفیں دی، تھوڑا گناہ ہے۔ پھر پیغمبر کو اللہ معاف فرمائے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک نقطہ سمجھو، آج میڈیا کا دور ہے، آج ہوتا کیا ہے، ایک بات چلی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جو بھی جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں کے ساتھ میں اگر چل رہی ہے، یاد رکھو اچھی بات ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف نہیں ہے، کر دو اسے، یا جملہ اچھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو یا اللہ کے نبی کی طرف ہو یا صحابی کی طرف ہو، پھر اس کو اس وقت آگے شیئر کرو جب آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ بات سچی ہے۔ ورنہ اگر جھوٹ بولا، میرے بارے میں بھی جھوٹ بولے، مجھے پتا چل جائے یار میرے بارے میں اس نے بات کی، میں نے تو بات کی نہیں، آپ کے بارے میں بتا بات کرے، اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی نسبت کر کے اس نے بات کی ہے اور آپ نے وہ بات نہ کی ہو، تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جو اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو اور اللہ کے نبی نے بات کی نہیں ہے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ اور تبھی اللہ کے نبی کا فرمان یاد کرو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ عام ہوتا ہے جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا، جنت میں گھر ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اور کون سی حدیث ہمیں بھی دکھا دو لا کر، ہمیں تو کہیں نہیں پڑی، یہ ایک عام چیز چلتی ہے، رمضان آ رہا ہے نا، ابھی سے لوگوں نے شروع کر دیا، 2 مہینے پہلے جنت لے جاتا ہے، روزے اس کا باپ رکھے گا رمضان میں، اور یہ خوشخبری دے کے جنت لے رہا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، اور ابھی رجب کے بارے میں کئی باتیں چل رہی ہیں، رجب کے بارے میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، شب معراج جیسے اس میں ہوتی ہے، اور شب معراج کا روزہ شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو نا، جو سوموار کا روزہ رکھا حدیث موجود ہے، جمعرات کا روزہ رکھا اللہ کے نبی نے حدیث موجود ہے، محرم کا روزہ رکھا حدیث پاک موجود ہے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے معراج کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، اب میں اپنی طرف سے ذکر کرتا رہوں، خدا کا خوف نہیں یار، اس نبی کی طرف کبھی جھوٹ کی نسبت نہ کر۔ ہاں جو پیغمبر نے کہا ہے اس کو آگے پھیلاؤ، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے، جو میری سنت کو لیتا ہے پھر آگے اس کو پھیلاتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو خیر جو اللہ کے نبی کو تکلیف دے، فرمایا اس کے دردناک سزا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، سنو وہ منافق کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے آ کر قسمیں اٹھاتے تھے، اور نہیں یار اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایسی بس بات ہوگی ہم سے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لیرزوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہیں خوش کریں۔ ہر بندہ جو قسم اٹھانے والا اس پہ اعتماد نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ منافق صحابہ کے سامنے قسم اٹھایا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں وہ جو فلاں بکواس کیا وہ کیوں کیا تھا، وہ ویسی بات ہو گئی تھی یار، دل میں ایسی کوئی بات ہے۔ کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، اور گستاخی کے انداز میں آ کر
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جملہ بولتے ہیں. حالانکہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بندہ کہے گا وہ فلانے نام لے صرف، آگے صاحب کا لفظ نہ بولے. غصہ میں نے اس کا کیا کیا ہے؟ یہ قاری صاحب نہیں کہہ سکتا، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ سکتا، یہ امام صاحب نہیں کہہ سکتا. طیب قاسم یعنی ایک عام کے اندر آپ کا نام لے تو کون ہوتا ہے؟ تیرے بولے تو یہ نہیں، یعنی ہم اس طرح کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا جملہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گستاخی تھی. صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، عجیب آدمی ہے، ایسا لگ نہیں بیٹھے ہوئے صحابہ سے باتیں ہو رہی ہیں، دین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. ابن سلیت ایک منافق آیا گستاخی کے انداز میں، قریب آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میری اونٹنی گم ہو گئی یار، کتنے ہو؟ یعنی پریشان، میں مسجد درس قرآن دے رہا ہوں، مجھے تیری اونٹنی کا کیا پتہ ظالما. اللہ کے نبی نے کہا میں تو نہیں جانتا آپ کی اونٹنی کا. چلا گیا اور بڑبڑاتا ہوا، بڑبڑ کرتا ہوا، ہمیں آسمان کی خبریں دیتا ہے، جنت کی خبریں دیتا ہے، اونٹنی کا پتہ نہیں اس کو. صحابہ نے جب یہ لفظ سنے اللہ کے نبی سے کہا ہمیں اجازت دو. میں کیا میں اس کو ہم ٹھیک نہ کریں اس کو. بعض اٹھ کے چلے، نہیں بیٹھو روک دیا نہیں جانا. اس کی تھوڑی سمجھایا نہیں زیادہ کوئی اپواس کرتا ہے. اتنی بات ہوئی. اب دیکھو یہ ہے وہ چیزیں کہ اللہ کے نبی کی گستاخی پر سوال یہ صرف کیوں سوال کیا تھا؟ دیکھ ان کی توقیر کم کرنے کے لیے، عزت گھٹانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، صحابہ کے اندر ان کو ذلیل علیہ باللہ، ایسی اس کی نیت تھی. منافق جو تھا اندر اس کا کچھ اور تھا. پرانے کو اس بات تھوڑی دیر گزری، جبرائیل السلام آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میں اس کو کہو اس کی اونٹنی فلاں جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے. اس نے اونٹنی کے گلے میں جو رسا ڈالا بڑا مضبوط قسم کا ہے، وہ رسا فلاں درخت کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ اڑا ہوا ہے، نہ وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے نہ وہ رسا ٹوٹتا ہے، اونٹنی وہاں پھنسی ہوئی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو بندے کو بلاؤ. ابھی جو ہے بلایا، فرمایا کہ مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا. یہ دیکھو اللہ کے نبی کی بات. اب یہ واقعات اگر بیان کیے جائیں ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو اللہ کے پاس. خود کہہ رہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. ابھی جبرائیل السلام آئے اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ ہے، اس وجہ سے وہاں اڑی ہوئی ہے، اس کے راستہ مضبوط ہے، ٹہنی مضبوط ہے، وہاں سے لے لو جا. جب یہ بات ہو گئی تو وہ چلا گیا. اب یہاں پر اللہ پاک قرآن پاک ہی واقعہ نقل کر کے اب یہ منافق جب سامنے آتے مسلمانوں کے پاس، وہ تو نے بڑا بے حیاء تو ایسی بدتمیزی کرتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. نہیں یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، اللہ کی قسم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو ویسے بات ایسی نکل گئی، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ میرا کوئی پروگرام ایسے ہو گیا. اب اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ ہے، اللہ سے تو مخفی کچھ نہیں ہے. تو وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی یہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ظالم اللہ کو راضی کرے، یہ اللہ کے نبی کو راضی کرے. تمہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی بات ہو گئی، ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو ان کو اپنے دل صاف کرو، دل میں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کریں. اب یہ ایک اور بریک بات ہے لیکن بتانا میرا فرض ہے چونکہ قرآن کا درس دے رہا ہوں. توجہ، اللہ اور اللہ کا نبی زیادہ حق رکھتا ہے ان یرضوہ، کہ یہ اس کو راضی کریں. کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ ان دونوں کو راضی کریں. اللہ اور اللہ کا نبی
حق رکھتا ہے کہ یہ ان دونوں کو راضی کرے، یا کیا ہے اس کو راضی کرے۔ ایک کا ذکر ہما نہیں ہے، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو راضی کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا نبی حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کریں۔ کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے کہا سمجھو، اللہ کا نبی ایک ہے، توجہ، اللہ اور اللہ کا نبی ایک ہی ہے۔ وہ کیسے ایک ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے اس کو راضی کرے، یعنی اللہ کا نبی ایک ہوا، بس بات ختم۔ استغفر اللہ، بھئی اللہ تو خالق ہے اور نبی مخلوق ہے۔ تم نے اس ضمیر کو دیکھ کے اتنا بڑا عقیدہ بنا لیا، پورا جو قرآن و سنت بھرا پڑا ہے، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ماں ہے، اللہ کے نبی کے والد ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان ہے، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، اللہ کے نبی کا پورا کنبہ قبیلہ ہے، گھر بار ہے، سب کچھ بھول گئے۔ ایک ضمیر کو لے کے سب کچھ بھول گئے۔ وہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، دنیا جہان کے سردار ہے، لیکن ہے تو مخلوق۔ تو فرمایا اللہ کا نبی زیادہ حق رکھتا ہے اس کو راضی کرے۔ یہ اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ رضامندی دونوں کی ایک ہے۔ اللہ راضی، نبی بھی راضی، نبی راضی، اللہ بھی راضی۔ اللہ تب راضی ہوگا جب پیغمبر راضی ہوگا، پیغمبر تب راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جس نے پیغمبر کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا، جس نے اللہ کو راضی کر دیا اس نے پیغمبر کو۔ رضامندی ایک ہے لیکن ہے تو الگ الگ۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے۔ اللہ کی ذات معبود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو دونوں برابر کیسے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر دنیا جہان میں کوئی نہیں۔ فرمایا ان كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ ایمان والے ہوتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے نبی کو راضی کرتے، اور اس طرح کے جملے اور ایسی بدخوئیاں اور ایسی باتیں نہ کیا کرتے۔ ان کے اندر ایمان نہیں، اس لیے تو پیغمبر کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ قرآن کا تعلق نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کی سمجھ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، ہمارے دلوں سے ہر طرح کا بغض، ہر طرح کا کینہ اور عداوت ختم فرما۔ اے اللہ جیسے ہم ظاہری طور پر صاف ستھرے بنتے ہیں، ہمارا باطن بھی صاف ستھرا فرما، ہمارا اندر بھی صاف ستھرا فرما۔ اے اللہ پاک ہر طرح کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، فرحت اور مسرت اور خوشیوں کا ذریعہ بنا، امن و امان کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین۔ اشراق پڑھنے ٹائم ہو گیا۔